بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ جمعہ کے موقع پر میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ سرور دو عالم قبل دو عالم رحمت دو عالم روح دو عالم جان دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی دنیا کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تجارتیں ہو رہی تھی، سیاستیں ہو رہی تھی، زراعتیں ہو رہی تھی۔ اس دور کے ضرورت کے مطابق انسانوں کو جو جو چیزیں ضرورت تھی آج کی دنیا سے قدر مختلف وہ ضرورتیں بہرحال پوری ہو رہی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زمین و آسمان کا یہ نقشہ بالکل نہ بھایا، بالکل پسند نہ آیا۔ کہ میں نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، ان کی تخلیق کی تھی، وہ اپنے تخلیق کے مقاصد کو بالکل بھول گئے اور اس سے بالکل ہٹ کر ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں۔ بنایا تھا میں نے انسانوں کو کس کام کے لیے اور کر رہے ہیں کیا کام ہے۔ اللہ کو یہ نقشہ زمین کا بالکل بھی پسند آیا۔ اللہ کی رحمت سے جوش آیا، اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ دکھانے کے لیے، ان کو اپنے زندگی کا مقصد جو بھول چکے تھے یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری لاڈلے شہید محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بلکہ اپنا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اس عالم کی طرف مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے ساتھ، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اور میرے آقا کا لایا ہوا سبق کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے
ایک عظیم جماعت کی عطا فرمائی کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کہتے ہیں۔ انسانوں میں سے اللہ نبیوں کو چنتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ منتخب کرتے ہیں۔ نبوت یہ کسبی نہیں، یہ وحی ہے۔ انسان ریاضت کے زور پر، مجاہدہ کے زور پر، عبادت کے زور پر، محنتوں کے زور پر، اچھی کاوشوں کے زور پر ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے اور مرتبے کو تو پہنچ سکتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کا ولی بننا چاہے تو ولایت کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوا۔ کوئی غوث بننا چاہے، غوثیت کا دروازہ اس سے بند نہیں ہوا۔ کوئی ابدال بننا چاہے، ابدال کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوا۔ کوئی ابرار بننا چاہے، ابرار کا دروازہ اس سے بند نہیں ہوا۔ ولایت کے درجے ہیں، مرتبے ہیں، اور مختلف درجوں میں ولایت تقسیم ہے۔ کوئی کس درجے کا ولی، کوئی کس درجے کا ولی، اور ان ولایتوں میں سب سے اونچا درجہ ولایت کا وہ صدیقیت ہے، وہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے کہ جہاں صدیقیت کی حد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سے نبوت شروع ہوتی ہے۔ وہ یوں کہیے کہ نبوت کے قدم جہاں ہوتے ہیں اس کے نیچے سے پھر صدیقیت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اس مرتبے اور نبوت کے درمیان مرتبے میں جو نسبت ہے اس نسبت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا مومنو تم روزانہ مجھ سے دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور 5 وقت کی نماز میں کم از کم تو 17 مرتبہ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو، فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، 17 یہ، اور اگر 7 آپ نے وتر پڑھ لی، 3 وہ 20، پھر اس کے ساتھ سنتیں پڑھی، پھر اس کے بعد نوافل پڑھی، تو جتنے آپ کی نماز بڑھتی جائے گی اتنی تعداد اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر مرتبہ تم مجھ سے ایک سوال کرتے ہو کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ کون سا صراط مستقیم؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا، ان لوگوں کا راستہ ہم کو دیکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو کیا مانگتے ہو، کن کا راستہ مانگتے ہو؟ کہ تم مجھ سے درخواست کرتے ہو تو کس چیز کی درخواست کرتے ہو، کن کے مرتبے پر؟ بلو کرینا جس کے ہو پر معلوم نہیں، جس کی بلو کرینا ہو چالے نہیں، نیچے بھی آواز لگا دیا۔ تو اللہ میاں پوچھتے ہیں جانتے بھی ہو، تم سوال کرتے ہو دن میں 17 اور 20 مرتبہ کم از کم کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط الذین انعمت علیہم وہ رستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی میں اس رستے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ ہوگا
کہ جن پر میں نے انعام نازل کیا، وہاں آپ نے انعام والوں کا راستہ مانگا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میں ان لوگوں کے ساتھ اسے رکھوں گا قیامت کے دن جن پر میں نے انعام نازل کیا۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین، پہلی جماعت نبیوں اور رسولوں کی ہے، پھر اس کے بعد والصدیقین کہ انعام پانے والے اور انعام یافتہ لوگوں میں پہلے نبی اور رسول، پھر اس کے بعد صدیقین۔